اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبايعك فبسط يمينه قال فكبست يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله والحديثان مرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبرياء ردائي سنذكرهما في باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا ابسط یمینہ کا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیجئے، فلأبايعك تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کروں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے رسول نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بڑھایا، فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ دوبارہ سمیٹ لیا، کھینچ لیا۔ فقال ما لک یا عمر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ کیا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، تشترط ماذا، تم جو شرط لگانا چاہتے ہو لگا لو۔ قلت ان یغفر لی وان یغفر لی، میں نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت بھی ہو، اسلام قبول کروں، اسلام سے پہلے تو میں نے گناہ بھی کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ان گناہوں کی سزا ہو تو پھر کیا فائدہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت بھی ہو اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اس سے پہلے والی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ، اور حج يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، حج بھی ما قبل سارے گناہوں کو کاٹ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ والحدیثان مرویان عن ابی ہریرہ، اور دو اور حدیثیں ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شرکاء کی شرک کرنے سے غنی ہوں۔ اور دوسری حدیث الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے۔ یہ دونوں حدیثیں چونکہ ریا اور باپ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی تھی تو صاحب مصابیح نے وہ حدیثیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، لیکن ان حدیثوں کو میں اس باب میں ذکر کروں گا، ٹھیک ہے، ریا والکبر انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو فرمایا، عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میں شرطیں لگانا چاہتا ہوں کہ بھائی میری مغفرت بھی ہو، میری مغفرت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام ماقبل سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام ماقبل سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کہ اسلام کفر کی حالت میں جو ہجرت گناہ کیے ہوں وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم وہ حربی ہو، یعنی کہ دارالحرب میں رہتا ہو، دارالکفر میں رہتا ہو، تو اسلام سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی مٹ جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام سے تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ہجرت اور حج کے اندر اختلاف ہے۔ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ شروع اسلام کی ابتدائی دنوں کے اندر جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت ایمان کے لیے ہجرت اس طرح فرض تھا جس طرح کلمہ طیبہ پڑھنا،
ٹھیک ہے، اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی باوجود اس کے کہ وہ ہجرت کر سکتا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف یا کسی اور طرف، لیکن مکہ سے ہجرت کر سکتا تھا، اس وقت مکہ دارالحرب تھا، تو اگر کوئی آدمی مکہ سے ہجرت کر سکتا تھا تو اور پھر بھی ہجرت اس نے نہ کی تو اس کا اسلام قبول نہیں تھا. لیکن اگر ہجرت کر لیتا پھر اس کا اسلام قبول ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ ہجرت جو ہے وہ بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح اسلام مٹا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو بعض محدثین اور بعض شارحین کا خیال ہے کہ اسلام سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حج اور ہجرت کرنے سے صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے. کبیرہ اس وقت معاف ہوں گے کہ جس کے ساتھ توبہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے، حج بھی کر لیا، حج کے ساتھ وہاں پہ توبہ بھی کر لی، جتنے میں نے گناہ کیے وہ میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا یہ تو حقوق اللہ ہو گیا. اور حقوق العباد کے متعلق یہ کہ اگر جو صاحب حق ہے اس نے اپنا حق معاف کرا دیا تو ٹھیک ہے، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اس کا حق ادا کرنا ہو. کسی سے جو ہے تو قرض لیا تھا، کسی سے سود لیا، کسی سے جو ہے تو وہ جوے کے اندر پیسے کمائے، چوری کی تھی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے یہ کام کیے ہیں، اگر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں پھر تو معاف ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہم معاف نہیں کرتے تو ان کو پھر ادا کرنا ہوگا. سمجھ گئے؟ ان کو وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے. حج کرنے سے اور وہاں پر توبہ کرنے سے بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوں گے، اس وقت معاف ہوں گے جب تک یہ توبہ یہ حقوق ادا نہیں کرے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اسلام ماقبل سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور حج بھی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اس طرح میں نے کافر کو جو ہے تو جنگ کے اندر زیر کر دیا، لیکن جیسے ہی میں اس کو قتل کر رہا تھا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول یہاں پر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس صحابی کو کہ اگر کل قیامت کے دن یہ بندہ کلمہ لے کر آئے گا تو تم وہاں پر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم وہاں پر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت وہ صحابی اتنے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کاش میں اس سے پہلے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا، میں نے اس واقعے کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہوتا کہ اسلام قبول کرنے سے کم از کم میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا. اب اگر کل قیامت کو وہ بندہ آئے گا اور اس کے پاس کلمہ ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ کاش میں اس سے پہلے اسلام ہی قبول نہ کرتا. اس مسلمان کو قتل کرنے سے واللہ عالم جو بھی ہو، ٹھیک ہے، کہ بالفرض اگر یہ مسلمان ہوا اور میں نے اس کو قتل کیا ہو تو میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر تو اللہ معاف کر دے بس. ٹھیک ہے، مسلمان انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. زمین کے اوپر تھوڑے سے تنازع کے اوپر جو ہے تو بس پستول نکال کے دھڑ دھڑ بس قتل کر دیا. ٹھیک ہے، اور احساس ہی نہیں ہے بالکل کہ بھائی میں نے ایک مسلمان کا خون بہایا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ ابھی چند عرصے پہلے ہمارے گاؤں کے اندر دو زبردست نوجوان، باپ 3 بیٹے تھے اس کے، اور زبردست ہٹے کٹے زبردست بیٹے نوجوان. ایک بیٹے کو تو اس کی ماں نے قتل کیا، باپ اس کا بیوی مر گئی تھی، پھر اس نے دوسری شادی کی، اور دوسری شادی بھی جو ہے تو جوان لڑکی سے کی، اور پھر وہ جوان لڑکی اس کے بیٹے کے اوپر الزام لگاتی کہ بھائی یہ جو ہے تو میرے پاس جو ہے تو غلط ارادے سے اس کے ہے. خلاصہ یہ کہ وہ بیٹی وہ اس کی بیوی یہ چاہتی تھی کہ اپنے بچوں کو یہاں سے نکال دیں.
اس کے اوپر جھگڑا ہوتا رہا، حتیٰ یہ کہ بس اس نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اس نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پھر اس کا جو چچا تھا، یعنی اسی آدمی کا جو بھائی تھا، اس نے پستول اٹھائی اور اس نے اپنے بھائی کو مار دیا کہ بھائی تم نے ایسی عورت کے ساتھ کیوں شادی کی جو تمہارا گھر بگاڑ رہی ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ تمہارے اختلاف پیدا کر رہی ہے۔ اس نے پھر اپنے بھائی کو مار دیا، لیکن اس کا بھائی اس وقت پھر زندہ بچ گیا، ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ تو ایک بھائی ان کا اس طرح گیا، پھر بعد میں اس کا والد بھی انتقال کر گیا، دو بھائی اس کے رہ گئے، اور دو بھائی زبردست نوجوان تھے، مضبوط قسم کے۔ ان کا کسی اور اپنے چچا زاد کے ساتھ جو ہے تو پھر وہ زمین کے اوپر تھوڑا اختلاف آیا، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ زمین کے اوپر جو ہے تو وہ ہمارے آپ لگے جو وہ لگائے ہیں، باؤنڈری لگائی ہے، وہ ہماری زمین میں ہے، آپ ایسا کریں باؤنڈری یہاں سے مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے آپ کی زمین میں نہیں لگائی باؤنڈری، ہماری اپنی زمین میں ہے۔ تو پھر وہ ہوا یہ کہ یہ دونوں بھائی صرف چلے گئے وہاں پر باؤنڈری دیکھنے کے لیے، تو اس کے بیٹے نے کلاشن کوف نکالی اور دونوں بھائیوں کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ وہ تین جوان بھائی تھے، اور وہ تینوں جو ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو، حتف انفی ہی نہیں مرے، قتل کر دیے گئے تینوں بھائی۔ اور یہ جو دو بھائی، اس پہلے نے تو شادی نہیں کی تھی، وہ جو بڑا بھائی تھا اس کو قتل کر دیا، لیکن یہ دو بھائی تو شادی شدہ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، سمجھ گئے۔ کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی مطلب یہ کہ بس جس کی تھوڑی سی چلتی ہو معاشرے کے اندر، تھوڑا سا اس کا روب ہو، دبدبا ہو، بس وہ کیا ہے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، سمجھ گئے۔ اب یہ صحابی، اس نے اس کافر کو قتل کیا، اب یہ شور بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ اس نے اسلام قبول کرنے کی نیت سے پڑھا تھا کلمہ، یا کیا تھا، ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا، تردد میں ہے نا معاملہ تردد میں ہے۔ لیکن پھر بھی جب اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کہ کل قیامت کو اگر وہ کلمہ لے کر آئے گا تم کیا کرو گے، اس نے کیا کہا، کاش میں تو اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا، میں نے اسلام ہی قبول نہ کیا ہوتا، اس کے بعد میں اسلام قبول کرتا تو کم از کم اسلام سے میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا، سمجھ گئے۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال قلت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في السفر فاصبحت يوما قریبا منه ونحن نسير۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کے اندر، تو یہی حدیث ہے نا، فصل ثانی، ٹھیک ہے۔ ہم سفر کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، کہ مجھے اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اور یباعدنی عن النار، جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قد سألنی عن عظیم، بڑی بات پوچھی ہے تم نے بڑے پتے کی بات پوچھی ہے، کہ ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، ہے تو بڑی بات، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ تعبد اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، شرک نہ کرو، کچھ بھی ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا، تو تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ تؤتی الزکات، زکات ادا کرو، وہ تصوم و رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہاں پر ان کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان تعبد اللہ یہ ذکر نہیں ہے، تو یہاں پر جو بعد میں انہوں نے یہ نسب ذکر کیا نا، تصومہ اور تؤتیہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تقیمہ کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اور وتحج البیت، حج کرو، بس یہ اعمال ہیں، یہ تمہیں جنت کے اندر لے جائیں گے، جہنم سے تمہیں دور کر دیں گے، اتنی آسان بات۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتاؤں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء، اور صدقہ
گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور اسی طرح مرد کی نماز جو رات کے اندھیرے میں ہو. ثم تلا، پھر اللہ کے رسول نے یہ علی آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ یعلمون تک یہ والی آیتیں پڑھی کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں. ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، الا ادلک برأس الامر کلہ، ان تمام کی جڑ میں آپ کو بتا دوں، یا ان تمام کا ستون، وذروۃ سنانہ، اور ان کے کوہان میں آپ کو بتاؤں، ان تمام اعمال کی کوہان میں آپ کو بتاؤں. تو وہ کیا ہے؟ قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں. فرمایا رأس الامر الاسلام، ان تمام امور کا سر اور ان کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے. ان تمام امور کا جو سر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. کیونکہ اسلام ہی نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اعمال کہاں قبول ہوں گے؟ ٹھیک ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور ان کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اسلام ہو گیا نا، اسلام سر آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر چھت آ گئی. اب چھت کو روکنے کے لیے نماز ہے، نماز پڑھو گے تو اسلام باقی رہے گا. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کے کوہان کی اونچائی جو ہے وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، اس کے کوہان کی بلندی وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ تو اسلام ہو گیا، اب اس اسلام کو اور ان اعمال کو اونچا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے. کہ تم جہاد کرو گے تو تمہارا اسلام، تمہاری نماز یہ مضبوط رہے گی، اور کوئی تمہیں ان اعمال کے اندر پریشان نہیں کر سکے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، الا اخبرک بملاک کلہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام اعمال، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام اعمال کی جڑ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا قل تو بھلا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑا اور کیا فرمایا؟ فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھو، اس کو روک کے رکھو. فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہماری پکڑ اس چیز پر بھی ہوگی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی. فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم کر دے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَزَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگ جو اوندھے منہ آگ کے اندر گرائے جائیں گے، چہرے کا مطلب کیا؟ اوندھے منہ اپنے آگ کے اندر جو لوگ گرائے جائیں گے، یا پیشانی کے بل جو لوگ آگ کے اندر گرائے جائیں گے، تو وہ اپنے زبان کی کھیتی کی وجہ سے تو گریں گے. سمجھ گئے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لوگ جو جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ اپنے زبان کی وجہ سے جائیں، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، ٹھیک ہے، کسی کو برا بھلا کہا، شرکیہ کلمات کہے، لان تان کیا، یہ زبان کے اعمال ہے نا. یہ سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، شکایت کی، اعمال کے اوپر ناشکری کی، نعمتوں کے اوپر ناشکری کی، اور مصیبتوں کے اوپر کیا ہے؟ بے صبری کا اظہار کیا، تکبر کیا، تکبر کے کلمات جو ہے تو وہ انہوں نے بیان کیے. تو یہ کیا ہے؟ سارے شرکیہ، سارے کیا ہے؟ زبان کے اعمال ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں گے. تو اب یہاں پر اللہ کے رسول نے کے پاس آئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ وہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. تو بعمل، ٹھیک ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیجئے. یہاں پر عمل کے اوپر جو تنوین ہے تو وہ تنوین کیا ہے؟ تعظیم کے لیے ہے. بعمل، انہوں نے تنوین بھی نہیں لگائی، ٹھیک ہے، یہاں پر، لیکن وہ تنوین تعظیم کے لیے، کوئی مجھے بڑا عمل بتا دے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا عمل بتا دے تاکہ میں جنت میں داخل ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے سوال تو بڑے عمل کے بارے میں کیا، لیکن وہ ہے چھوٹا سا عمل. وہ کیا ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے کہ اگر وہ اعمال تم کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے. ٹھیک ہے، سوال تو بڑے عمل کے بارے میں کیا. تو سألت عن امر عظیم کا مطلب کہ بھائی تم نے یا تو سوال تو بڑے عمل کے بارے میں کیا، یا تمہارا سوال عظیم الشان ہے.
ٹھیک ہے، یا تمہارا سوال عظیم الشان ہے کہ ایسا سوال کہ بھائی کوئی عمل بتا دے جو جہنم سے مجھے دور کرے، تو یہ بڑا عظیم الشان سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا یہ کہ تمہارا سوال کیا ہے، تو ایسے اعمال کے بارے میں ہے جو اعمال بڑے بڑے اعمال ہوں جس کو انسان نہ کر سکتا ہو، ایسے اعمال کے بارے میں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے تو وہ اعمال آسان ہو جائیں گے۔ یہ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے کہا تھا نا آپ کو، ہمارے شیخ الحدیث، ٹھیک ہے، عبد المنان صاحب، جو میں نے کہا ہماری اور آپ کی ایج اتنی نہیں ہوگی جتنی انہوں نے بخاری پڑھائی ہے، وہ جو کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، فرائض اور واجبات پورے کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو نیک اعمال بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے نا، اس کا معاملہ خطرناک ہے۔ تو اللہ کے رسول اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بس اعمال کرو، ٹھیک ہے، فرائض پورے کرو، فرائض پورے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ابواب خیر اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ میں تمہیں ابواب خیر کے بارے میں نہ بتاؤں، تو ابواب خیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نوافل مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی صوم کا ذکر کیا اور یہاں پر بھی صوم کا ذکر کیا، تو یہ صوم تو لازمی ہے، پہلا والا تصوم و رمضان ہے، یہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن الصوم جنہ، یہاں پر روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھائی روزہ ڈھال ہے، ڈھال، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، تو نفلی روزوں کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح زکوٰۃ تو یہاں پر بھی ذکر کیا، تو اتی زکاتا، لیکن نیچے صدقہ کو بھی ذکر کیا، اور صدقہ تو تطفئ الخطیئۃ، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نوافل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب صلات کا تو یہاں پر بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو قیموا الصلاۃ، لیکن یہاں پر بھی وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر یہ جو نوافل ہیں، یہ جو اعمال ہے ابواب الخیر، یہاں سے نفلی اعمال مراد ہیں کہ بھائی نفلی روزہ رکھا کرو، ٹھیک ہے، اور نفلی صدقہ دیا کرو، اور نوافل بھی پڑھا کرو، ٹھیک ہے، تہجد پڑھا کرو۔ اب یہ ہے کہ تہجد کی نماز، ٹھیک ہے، جس کو قیام اللیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اب تہجد کی نماز کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی کیا ہو، آدمی جو ہے تو نیند سے اٹھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لے 1 بجے 2 بجے، ٹھیک ہے، یا 3 بجے آدمی اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد دوبارہ آرام کر لے تھوڑا سا، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو اتنی وہ نہیں مل رہی، اتنی ہمت نہیں مل رہی کہ وہ اٹھ سکے تہجد کی نماز کے لیے، اتنی ہمت اس کو نہیں ملتی، تو وہ کیا کرے؟ وہ آدمی اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ وطر سنتوں کے بعد، عشاء کی سنتوں کے بعد اور وطر سے پہلے 2 رکعت نفل اگر تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا، قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے گا، تو اس کو بھی تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کل رات تہجد پڑھی ہے، سمجھ گئے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے اگر اٹھا نہیں جا سکتا تو کم از کم آدمی سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے کہ ان اعمال کی امود کیا ہے؟ اس کا ستون، عمود، اس کا ستون کیا ہے؟ وہ نماز ہے، نماز دین کا ستون، اور ذروۃ و سنامہ الجہاد، ٹھیک ہے، کہ اور اس کی بلندی کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، کہ جہاد ہوگا تو یہ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال برقرار رہیں گے، اور اگر جہاد ختم ہو گیا تو پھر ان اعمال کی بھی عظمت ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اور دوسرا جہاد جو ہے کہ ان اعمال کی بلندی جہاد ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اونچی جگہ پر چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جہاد کے مشکل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد بھی فی نفسی ہی مشکل ہے، جہاد بھی کیا ہے؟ فی نفسی ہی مشکل ہے، کہ وہاں پر تکالیف وغیرہ آتی رہتی ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا جی. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ان تمام اعمال کی جڑ نہ بتاؤں. فأخذ بلسانہ، اپنی زبان کو اللہ کے رسول نے پکڑا، اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس کو کنٹرول کر لو، فضول باتیں نہ کیا کرو، فضول باتیں نہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر کیا کرے، خاموشی ہی اختیار کر لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آدمی گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ اگر آدمی ہنسی مذاق کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. آگے اگر موقع ملا تو حدیث بھی آئے گی، اللہ کے رسول خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. لیکن بس یہ کہ ہماری کسی کہانیاں تو علی بابا 40 چور ہوتا ہے نا، جس کا وجود نہیں ہے. اللہ کے رسول ایسی کہانیاں نہیں سناتے تھے. اللہ کے رسول ان کو حقیقت اور حقیقی واقعات سنایا کرتے تھے، حقیقی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے ساتھ کیا کرے، ہنسی مذاق اور اس کو جو ہے تو کرنا چاہے تو وہ جائز ہے، اس کا وہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس طرح فضول باتیں اور جو ہے تو بیہودہ باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا سوال کیا ہے، تھوڑا رہ گیا. عشاء کی 2 سنتوں کے بعد نفل پڑھنا یا 4 سنتوں کے بعد. عشاء کی 4 سنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ عشاء کی 2 سنتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور 4 سنتیں جو عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اس کو سنتیں غیر مؤکدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جو 2 نفل کا کہا تو عشاء کی 2 سنتوں کے بعد ہے. کوشش کریں اگر کوئی آدمی رات کو 11 بجے 12 بجے سوتا ہے تو عشاء کی نماز تو وہ عشاء کی اذان کے بعد پڑھ لیتا ہے نا. آپ لوگ تو گھر میں عشاء کی نماز عشاء کی اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے لیٹنا دیر سے لیٹنا ہو، 11 12 بجے لیٹنا ہو تو اپنی وتر کو مؤخر کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول جتنا تاخیر سے وتر پڑھتے تھے وہ اللہ کے رسول کو پسند تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، وتر جو ہے تو وتر کو مؤخر کر دیں، سنتی اسی وقت پڑھ لیں اور وتر کو مؤخر کر دیں. پھر جب سونے لگے اس وقت کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد آخر میں سنت وتر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ میرے امت کی آخری نماز وتر ہو، آخری نماز وتر ہو. تو اس لیے پہلے سنتوں 2 رکعت فرض پڑھ لے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لے، پھر جو ہے تو وتروں کو تھوڑا مؤخر کر لے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جب سونے لگے تو سونے سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے جو ہے تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے یا 4 رکعت جتنا بھی پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لے. تو اب اس میں ہوگا یہ کہ کم از کم ہم قیام اللیل والوں میں شمار ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے بھی تہجد پڑھی ہے، ہم نے بھی تہجد پڑھی ہے. اس فضیلت کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا 2 رکعت نفل کے بعد 2 رکعت نفل سنت کے، ہاں سنت کے بعد پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ 2 رکعت، ہاں پہلے 4 رکعت فرض پڑھ لینا، 4 رکعت فرض کے بعد پھر 2 رکعتیں سنت ہو گئی. اب سنتوں کے بعد پھر آپ نے نفل پڑھنی ہے تہجد کی نیت سے. ٹھیک ہے. بس وہ قیام اللیل ہو جائے گا، وہ آپ کی تہجد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا السلام جی. علیکم استاد جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم عام طور پہ جو جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ مسائل کا نہیں پتا، وہ عام طور پہ 17 رکعت بولتے ہیں عشاء کی، مطلب پہلی 4 سنتیں جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت، 2 نفل، پھر وتر آئیں گے. تو یہ جو سنت کے بعد 2 نفل ہیں، ان کے علاوہ 2 نفل اور پڑھ لیں؟ نہیں سنتوں کے یہ تو لوگ کہتے ہیں نا عشاء کی تو کتنی رکعتیں ہیں، 9 ہی رکعتیں ہیں، 4 فرض ہیں، 2 رکعت سنت ہیں، 3 رکعت وتر ہے. بس یہ عشاء کی نماز ٹھیک ہے ہو بس. ٹھیک ہے. تو اب جو آپ نے نفل پڑھنا ہے تو وہ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد جو آپ نوافل پڑھتے ہیں بس وہ تہجد کے اندر چلے جاتے ہیں، بس وہ تہجد شمار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اللہ کے رسول نے زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کے اوپر کنٹرول کرو. ٹھیک ہے. اس کو کنٹرول کرو، کیونکہ لوگ اپنے زبان کی کٹائی کی وجہ سے ہی تو کیا ہے جہنم کے اندر جلے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، ان کے اندر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، اذان ختم ہو جائے پھر یہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اللہ کے لیے عطا کرے، منع کرے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. مطلب یہ کہ لین دین کے معاملات کے اندر اگر کسی سے کوئی لینا دینا ہو، کسی کے ساتھ بغض ہو، کسی کے ساتھ محبت ہو، تو وہ اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے. کوئی دنیاوی معاملہ اس کے اندر داخل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. شادی کے موقع پر جو ہے تو ہم
رواج کیا ہے ہمارا کہ بھائی اگر لڑکی کو پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ پیسے لکھے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کس کس نے اس کو پیسے دیے تھے، جس نے پیسے دیے ہو نا، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دیا تھا، چلو ہم بھی ان کو دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ آتا للہ نہ ہوا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لیے دینا، ٹھیک ہے۔ عید کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کس نے ہمارے بچوں کو پیسے دیے تھے، تو ہم بھی جاتے ہیں پھر ان کے بچوں کو تو پیسے دیتے ہیں، لیکن جو نہیں دیتا ان کو ہم بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا ہوا؟ آتا للہ نہ ہوا، اللہ کے لیے عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ احب للہ، کسی محبت کرنی ہو، ٹھیک ہے، کسی کے دل کے اندر عزت رکھنی ہو تو وہ عزت بھی اللہ کے لیے رکھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نیک آدمی ہے، مسلمان ہے، عالم دین ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہو؟ اس کی عزت ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کی عزت کس وجہ سے ہو؟ اس وجہ سے ہو کہ بڑا آدمی ہے، امیر ہے، کوئی جو ہے تو جیب میں سے ہمیں بھی نکال کے دے دے گا، یہ کیا ہے؟ احب للہ نہ ہوا، احب للدنیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ابغض للہ، کسی کے ساتھ بغض کرے تو وہ بھی، یہ نماز نہیں پڑھتا مجھے اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھتا مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ ہے ابغض للہ۔ لیکن اگر صرف اس وجہ سے بغض ہو، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو ہے تو یہ صحیح طریقے سے ملتا نہیں ہے، یا یہ کہ بس یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس وجہ سے اگر بغض ہو تو پھر کیا ہے؟ ابغض للہ نہ ہو۔ اپنی ذاتی کیفیت کی وجہ سے اگر بغض ہو تو وہ ابغض للہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کو منع کرنا ہو، پیسے نہ دینے ہو، کسی کو خرچ نہ کرنا ہو، تم شراب پیتے ہو، تم نشہ کرتے ہو نا، یا جو تم جو ہے تو گانے سنتے ہو، میں نے تمہیں نہیں دینے، یہ ہوا منع للہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا، اور محبت بغض اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، یہ بندہ ہے جس کا ایمان کمپلیٹ ہوا، کامل ہوا۔ رواه ترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر فیہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہتر عمل جو ہے وہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے بغض کرو۔ اللہ کے لیے بغض کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جو گناہ کرے اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے بغض ہو، اس کی ذات سے بغض نہ ہو۔ وہی بندہ اگر گناہ چھوڑ دے پھر بھی کہا یار یہ بندہ کیوں آیا ہے، یار وہ تو نمازی ہے، یار بس ٹھیک ہے نمازی ہے لیکن بس میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کو یہاں سے نکالو، یہ البغض فی اللہ نہ ہوا، یہ البغض فی ذات ہی ہوا۔ تو کسی کے ساتھ بغض اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواه الترمذی والنسائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے، کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، من لسانہ ہی، ٹھیک ہے، زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو گالی نہ دے، اس کی غیبت نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کی غیبت نہ کرے، اور کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کرے کہ جس سے کیا ہے لوگ پریشان ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ کیا ہوا؟ زبان سے لوگوں کو، اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یا یہ کہ منہ چڑھانا، کسی کی طرف منہ چڑھانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تکلیف کے اندر آئے گا کہ اس کو زبان کے ساتھ تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر اس کی طرف منہ چڑھاتا ہے، اور اس کو غصہ دلاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تکلیف باللسان کے اندر آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، دوسرا ویدہ، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ ہاتھ سے محفوظ کا مطلب یہ کہ اس کو کیا ہے، اس کو اس کی مار پٹائی نہ ہو، یا اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو ہے تو پروپیگنڈا نہ کرے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ وہ تو ہاتھ سے ہی کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں۔ اور مومن تو وہ ہے کہ جس کو لوگ اپنے خون کے اوپر، یعنی اپنے خون کے اوپر، اپنے مال کے اوپر محفوظ بنائیں، ہاں بھائی یہ ہمارا مال ہے نا، اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، اور یہ آئیے تم ہمارے گھر کی ذرا نگرانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ میں جو ہے تو 2 دن کے بعد آؤں گا، تو یہ ہمارے گھر کی نگرانی کرنا، یہ کیا ہے؟ مال کے اوپر اور جان کے اوپر کسی کو امین بنانا، یہ ہوا۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اگر کوئی نہیں بھائی اس کے پاس پیسے نہ رکھنا، اس کے پاس مال نہ رکھنا، وہ بڑا ایسا آدمی ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ تمہیں جو ہے تو نقصان پہنچا دے گا، مال کے اندر خیانت کر دے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر
مومن آدمی نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ اعتبار نہ کریں. سمجھ آ گئی بات؟ چلو اچھا یہاں پر وزادہ البیکی فی شعب الایمان بروایت فضالہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر خطایا والذنوب. اور دوسری روایت بھی ہے شعب الایمان کے اندر کہ مجاہد وہ ہے جو نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، خطا کو اور گناہوں کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. چلیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.